السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ تجویز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں لات و عزا وغیرہ کی ہمارے ساتھ مل کر پرستش کریں، اور 1 سال ہم سب آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدائے واحد کی عبادت کریں گے۔ اور اس کا فلسفہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ ہماری آپس کی بے اتفاقی اور جنگ و جدال ختم ہو جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں ہم حق پر ہیں اور جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہی سچے خدا ہیں۔ تو 1 سال جب آپ ہمارے ساتھ مل کر ان کی پوجا کریں گے تو ان کی برکتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارے معبود باطل ہیں اور آپ جس خداوند قدوس کی عبادت کرتے ہیں وہی سچا خدا ہے، تو جب ہم 1 سال آپ کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کریں گے تو اس کی مہربانی اور نوازشات سے ہماری جھولیاں بھر جائیں گی، ہم بھی اس طرح محروم نہیں رہیں گے۔ ان کا یہ شیطانی فلسفہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری اس تجویز کا جواب اپنے رب سے پوچھ کر دوں گا، مجھے اس کی وحی کا انتظار ہے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام یہ سورت لے کر نازل ہوئے، سورہ الکافرون۔ آپ فرما دیجئے، اے کافرو، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، اور نہ میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ چنانچہ اس مہم سے بھی کفار کو خائب و خاسر لوٹنا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انہیں کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر توحید کی جگمگاتی ہوئی شاہراہ پر گامزن کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو تجاویز انہوں نے پیش کی تھی ان کو عملی جامہ پہنانا اگرچہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے اپنے ایک کلمہ کن سے اس عالم رنگ و بو کو تخلیق فرمایا، اس کے سامنے کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ ان پہاڑوں کو پرے دھکیل دیتا یا ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتا، اور مکہ کی وہ تنگ وادی وسیع اور فراخ ہو جاتی جس نے ننھے اسماعیل کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کے لیے یہ امر ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ 1-2 دریا جاری کر دیتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان لوگوں کے جملہ شکوک دور کرنے کے لیے اگر قصی اور دیگر چند بزرگوں کو زندہ کر دیتا تو ساری مشکلیں دور ہو جاتی۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا؟ علماء اکرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان کے یہ سوالات اس لیے نہ تھے کہ وہ ہدایت قبول کریں گے، گمراہی کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، بلکہ انہوں نے ازراہ اناد ان امور کے بارے میں اصرار کیا تھا۔ اگر ان کی نیت ہدایت پذیری کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر نظر رحمت فرماتا، لیکن قدرت معاندین اور بدنہاد لوگوں کی ناز برداری نہیں کیا کرتی۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر ان کے یہ سارے مطالبات پورے کر بھی دیے گئے تو پھر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان معجزات کا ظہور کوئی فائدہ نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 111، اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے قبروں سے اٹھ کر، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز کو ان کے روبرو، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا، لیکن اکثر ان میں سے بالکل جاہل ہیں۔ علامہ سہیلی نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں
کفار اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بے خبر تھے، اس لیے وہ اس قسم کی بے سروپا فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں ان حکمتوں کا علم ہوتا تو کبھی وہ اس قسم کی باتیں کرنے کی جسارت نہ کرتے۔ نبی پر ایمان وہ معتبر ہے جو اس کی بات کو سچا مان کر قبول کر لیا جائے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ جو شخص نبی کے اقوال کو تو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس کی فرمائش کے مطابق اگر کوئی معجزہ دکھایا جائے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے تو پھر وہ تسلیم کرے، تو ایسا ایمان بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبی جس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ان کے درمیان گزرا ہے اور اس کے دامن عصمت پر کوئی معمولی سا بھی داغ کہیں نظر نہیں آتا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعوت کو بے چنو چرا تسلیم کر لیتے۔ نبی کے ارشاد پر تو ایمان لانے کے لیے وہ تیار نہیں، لیکن اپنے ذاتی مشاہدے کو وہ حق کے پہچاننے کا معیار قرار دیتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کی جناب میں منظور نہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔